أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل شأنه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا.
ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بلکہ آخر قیامت تک آنے والوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ ہم سب مسلمان مرد عورتوں پر ضروری ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی ان بڑی بڑی نعمتوں کا شکر ادا کریں، دل سے اقرار کرنے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل سے بھی اس بات کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے کہ پروردگارا ہم تیری ان بڑی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ اسلامی سال کے 7ویں مہینے سے گزر رہے ہیں، یعنی رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کا آخری ہفتہ ہے۔ اس آخری ہفتے کی ایک تاریخ 27 رجب کے تعلق سے عوام میں غلط سلط بہت سی باتیں مشہور ہیں، صرف عورتوں میں نہیں بلکہ بہت سے مردوں میں بھی صحیح اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے 27 رجب کے متعلق خاص کر اور اس پورے مہینے کے تعلق سے عام طور پر غلط سلط باتیں، من گڑت لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں مشہور ہیں۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ وقتاً فوقتاً ایسی غلط سلط، من گڑت بنائی ہوئی بے بنیاد باتوں کے تعلق سے بولنے، بتانے اور لکھنے کی وجہ سے لوگوں میں ایک قسم کی بیداری ہے، جانکاری ہے، وہ فرق کرنے لگے ہیں، تمیز کرنے لگے ہیں کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط۔ پھر بھی ضروری ہے کہ ہم غلط موضوع، من گھڑت باتوں سے آگاہ رہیں تاکہ ہم خود ان چیزوں، ان کاموں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے آل و اولاد کو بھی ان سے بچائیں، اور ایسے لوگوں سے بھی ان کو بچائیں، ایسی جگہوں سے بھی ان کو بچائیں جہاں یہ غلط سلط باتیں ہوتی ہیں، غلط کا سلط کام ہوتے ہیں۔ محترم حاضرین، اس میں شک نہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ عز و جل کی طرف سے سال کے 12 مہینوں میں خاص کر جو حرمت والے، عزت والے، عظمت والے اور خاص امتیاز والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس سے پہلے ایک خطبے میں بتایا تھا، اسی مہینے کے آغاز کے پہلے خطبے میں بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان بنایا، اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے اور ان مہینوں کے متعلق فرق فرمایا، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر 4تھا مہینہ الگ سے آتا ہے، وہ یہی رجب کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کئی باتوں کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی کہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والے، عزت والے، عظمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں بھی، سال کے ہر دن بھی ہمیں کسی قسم کی ظلم و زیادتی سے، چاہے اپنی ذات پر ہو چاہے دوسروں پر ہو، ہر طرح بچنا ہے، بچ کر رہنا ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں میں خاص کر دوسرے مہینوں سے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچو۔ دوسروں پر ظلم کرنا، دوسروں کے ساتھ زیادتی، اس کا نتیجہ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں الٹا ہمارے لیے نقصان کا سبب بننے والا ہے۔ اس طرح نادانی میں آدمی دوسروں کا نقصان کر کے، دوسروں پر زیادتی کر کے حقیقت میں اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ الغرض یہ سب باتیں اس سے پہلے بتا دی گئی تھی۔ 27 رجب کے تعلق سے جو بات مشہور ہے کہ وہ جاگنے کی رات ہے، جیسے رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتیں ہیں، اس طرح یہ بھی جاگنے کی رات ہے۔ اس میں خاص عبادت ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا ہے۔ ان سب
یہ سب باتیں انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر آپ ذرا تحقیق میں جائیں گے، تفصیل میں جائیں گے، تو حدیث کے ماہرین، فن حدیث کے ماہرین میں سے چاہے وہ عرب کے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں، سب نے ایک طور پر اتفاق کے ساتھ بتایا ہے کہ 27ویں رجب کو میں کسی خاص قسم کی فضیلت بتانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور حدیث کے نام سے جو کچھ بولا بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ سب من گڑت ہے، لوگوں نے بنایا ہے اور خود بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ بنایا انہوں نے اور مگر منسوب کیا، بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس مہینے کی فضیلت صرف اتنی ہے کہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ باقی اس مہینے میں اور ایک بات کا بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، وہ ہے عمرہ کرنے کا اہتمام۔ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا خصوصیت کے ساتھ لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی لوگ رجب کے مہینے میں، خاص کر دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا خیال وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح طور پر نہیں پہنچی ہیں۔ انہوں نے سنی سنائی باتوں کو مان لیا ہے، بلکہ اس پر یقین اور عقیدہ رکھ لیا ہے۔ حالانکہ سیرت آپ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی عمرے کیے ان میں سے کوئی بھی عمرہ رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ سیرت نگار اس بات کی تاکید کرتے ہیں، پوری طرح ثابت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو شبہ ہو گیا تھا، ان کو شک ہو گیا تھا، کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں، رجب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا۔ مگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب خبر ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، عبداللہ بن عمر ساتھ میں رہتے تھے، مگر وہ بھول گئے ہیں، ان سے بھول ہو گئی ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ رجب کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ جتنے بھی عمرے کیے دوسرے مہینوں میں۔ اور آگے چلیں گے تو معراج کے تعلق سے بھی لوگ اپنی طرف سے یا بے بنیاد روایت کو اہم سمجھ کر کے، اس کو صحیح سمجھ کر کے بولتے ہیں کہ معراج 27ویں رجب کو ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں سیرت نگار تقریباً 10 باتیں بتاتے ہیں، 10 تاریخیں بتاتے ہیں، اور پھر مہینے کا اگر حساب کریں گے تو ایک تو رجب کے مہینے کا ذکر آتا ہے، اور دوسرا ربیع الاول کا مہینہ بھی سیرت نگار بتاتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج کا سفر ہوا تھا، اور دوسرے کچھ بتاتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہوا تھا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، یعنی مہینے میں بھی اختلاف ہے، اسی طرح تاریخ میں اختلاف، 10 قسم کے اختلاف ہیں۔ اگر 10 اختلاف کو بھی اگر آپ سنبھالنے کی کوشش کریں گے، مختصر کریں گے، تو 6 اختلاف تو بہرحال باقی رہتا ہے۔ آخر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مہینوں میں اختلاف، تاریخ میں اختلاف کیوں ہے؟ یہاں سمجھنے کی ضرورت یہی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے، ٹھیک ہے، معراج میں اللہ سے بات ہوئی، آپ نے بہت جنت اور جہنم کے بہت سے مناظر دیکھے، بہت سے منظر آپ نے دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اور باقی تفصیلات اپنی جگہ صحیح، مگر مہینہ بتانے کے سلسلے میں، تاریخ بتانے کے سلسلے میں اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ کس مہینے میں معراج ہوا، کس تاریخ کو معراج ہوئی، اس کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو یاد رکھنے کی، اہمیت دینے کی جو بات ہے وہ یہ کہ معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا باتیں بتائیں، کیا پیغام دیا، کون سی چیز آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کیا، یہ اصل پیغام ہے۔ مگر دیکھیے شیطان
इब्लीस किस आसानी के साथ हमको सीधे रास्ते से, सीधी और सच्ची बात से किस तरह रोक देता है, मोड़ देता है। हम तारीख के पीछे पड़ गए, महीने के पीछे पड़ गए, गलत सलत आमाल हमने वहां शुरू कर लिया। मगर मेराज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को जो पैगाम दिया, करने का जो काम बताया, हम उसे भूल गए। हम कितने बड़े नादान हैं, कितने गाफिल किस्म के इंसान हैं कि असल को तो हमने छोड़ दिया और दूसरी जो चीजें हैं, बात की चीजें, छोटी मोटी चीजें, ज़ैली चीजें, हम उसको पकड़े बैठे हैं कि किस तारीख को मेराज हुई, किस महीने में हुई, जबकि मेराज का असल पैगाम फर्ज नमाजें हैं, फर्ज नमाजें हैं। ठीक है, फिर भी सवाल हो सकता है कि आखिर मेराज कब हुई। सीरत निगार, सीरत लिखने वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का आखिरी जमाना 11वां साल या 12वें साल, समझिए 12वें साल मेराज का वाकया पेश आया। इतनी बात तो मालूम होती है, इस बात की ताकीद होती है कि नबी बनाए जाने के 11वें साल या 12वें साल मेराज का सफर पेश आया और उसी सफर में ये 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुई। ये 5 वक्त की नमाजें उसी वक्त फर्ज हुई और ये बात भी साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से फलस्तीन बैतुल मक़दिस तक ले जाया गया। इस सफर का नाम इसरा है, यानी रातों रात के अंधेरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफर कराया, काबतुल्लाह के पास से, मक्के से फलस्तीन बैतुल मक़दिस तक जो सफर हुआ था, इस सफर का नाम इसरा है। आप 15वें पारे के पारे में शुरू में पढ़ते हैं, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात, बेआइब है वो जात जो लेकर गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये इसरा का सफर हुआ। मस्जिद अक़सा पहुंचने के बाद दूसरे अंबिया किराम से मुलाकात, उनकी इमामत, फिर वहां से जो आसमान को जो सफर हुआ, ये मेराज कहलाता है। मक्के से बैतुल हराम यानी मस्जिद हराम से, मक्के से फलस्तीन बैतुल मक़दिस तक का सफर ये इसरा कहलाता है, जिसका जिक्र 15वें पारे की पहली आयत में है। और फिर मस्जिद अक़सा से आसमान को जो सफर शुरू हुआ, आसमान का जो सफर हुआ, वो मेराज कहलाता है। तो इस तरह इसरा और मेराज दोनों एक साथ जिक्र होंगे, सिर्फ मेराज नहीं बल्कि इसरा और मेराज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर गए, यहां से भी फिर वहां से आसमान की सैर कराने के लिए लेकर गए और अल्लाह के पास से जो बड़ा तोहफा, बड़ा फरीजा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को मिला, वो यही 5 वक्त की नमाजें हैं। और मेराज के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई, ये भी सही अहादीस में हमारे पास है। हमें वक्त निकाल कर इन्हें पढ़ने और सुनने की जरूरत है। जहां तक नमाजों का मामला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। 5 नहीं बल्कि पूरे 50 नमाजें फर्ज की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का यह हुक्म लेकर, सुनकर खुशी खुशी वापस आए। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। मूसा अलैहिस्सलाम हम जानते हैं कि यहूदियों की तरफ भेजे गए थे, बनु इसराइल की तरफ भेजे गए थे। वो कितने शरीर थे, कुरान में उसका जिक्र है और तारीख में भी उसका जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दिया रब ने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि 50 वक्त की नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम बताते हैं कि नहीं, आप वापस जाइए, जा करके कम कराइए। 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत से नहीं हो सकेगी, वो अदा नहीं कर पाएंगे। वापस जाइए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार हो गया। आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत देखिए कितना बड़ा एहसान किया हम पर। कहा कि सिर्फ 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। 5 वक्त की नमाजें गिनती में देखेंगे तो आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा है। मगर अल्लाह का एहसान देखिए, अल्लाह की मेहरबानी देखिए, नमाजें तो 5 हैं
مگر اجر و ثواب پورے 50 نمازوں کے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نماز تو 5 وقت کی ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، مگر اجر و ثواب نیکی کتنی نمازوں کی ملے گی؟ پورے 50 نمازوں کی، گویا ایک نماز 10 نماز کے برابر ہے۔ اس طرح 5 وقت کی نمازیں 50 نمازیں ہو گئی۔ اصل پیغام یہ ہے، معراج کا اصل میسج یہ ہے، ہم یہ تو بھول گئے، اس سے تو غافل ہو گئے اور دوسری چیزوں میں پھنس گئے، دوسری چیزوں میں پڑ گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اور اس وقت جو صحابہ مسلمان تھے اس نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، مگر مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت کر کے صحابہ پہلے پہنچے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد بن گئی، راستے میں مسجد قباء بنی، پھر آگے مسجد نبوی بن گئی۔ لوگوں کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے موقع ہو گیا، مگر جمع ہونا مشکل تھا۔ اذان کا آغاز ہوا تو اذان ہوتی، لوگ مسجد کو پہنچتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھاتے تھے، اور 5 وقت کی نمازیں اسلام کا ایک ستون بن گیا، اسلام کی ایک بنیادی چیز بن گئی۔ آدمی، کوئی بھی آدمی پہلے سے مسلمان ہے تو اس پر نماز فرض ہے، کوئی نئے سے مسلمان ہوتا ہے تو جب وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ہو گیا، یعنی عبادت کے لائق، بندگی کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی نہیں۔ پہلا اقرار یہ، پہلی گواہی یہ ہو گئی۔ دوسری گواہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گواہی میں یہ الفاظ ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ عبدہ پر ذرا غور کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول، سب رسولوں کے امام، سب رسولوں سے افضل، سب کچھ، مگر پھر بھی اللہ رب العزت شہادت کے اس کلمے میں اب نبی کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ عبدہ، آخر کار آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح 15ویں پاری کی پہلی آیت جس میں اسراء کا ذکر ہے اور ضمناً معراج کا بھی ذکر آ جاتا ہے، وہاں بھی دیکھیے اس اونچے مرتبے کے موقع پر بھی اللہ رب العزت اپنے نبی کا ذکر کیسے کرتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہا، اپنا بندہ کہا۔ بندہ ہونا یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے۔ اللہ عز و جل 15ویں پارے میں بھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ رہا ہے، اور شہادت کے اس کلمے میں بھی آپ خود کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم حاضرین، نماز کے سلسلے میں قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار موقعوں پر نماز کی فرضیت کا اعلان کیا، نماز فرض ہے بتایا، پڑھنے کی تاکید کی، اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے فضیلت، ان کے لیے اجر ثواب کا ذکر کیا، ایمان والوں کی نشانی بتائی، ایمان والوں کی نشانی بتائی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا گناہ ہے، ان کے لیے کیا سزا ہے ذکر کیا، اور جو لوگ نماز کے سلسلے میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، ادا تو کرتے ہیں، مگر سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، بے خیالی میں، بالکل اہمیت دیے بغیر، ایسے لوگوں کے بھی اللہ برائی بیان کرتا ہے۔ آپ سورہ ماعون بار بار پڑھتے اور سنتے ہیں، چھوٹی سی سورت ہے، ہم میں سے اکثر کو یاد ہوگی، مردوں کو اور عورتوں کو، ذرا اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ذرا دیکھ لیجئے۔ اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں مگر پھر بھی اللہ رب العزت ان کے لیے جہنم کی وعید سنا رہا ہے، ان کے لیے جہنم کی بات بتا رہا ہے۔ آگے دیکھیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون،
ایسے نمازی، ایسے نماز پڑھنے والے جو نماز کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں مگر غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ نماز کو جیسے جہاں ادا کرنا چاہیے نہیں کرتے، جیسے ادا کرنا چاہیے نہیں ادا کرتے۔ ذرا اس آیت کی روشنی میں، ان دو آیتوں کی روشنی میں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی۔ آپ جہاں کہیں رہیں، آپ مسلمان ہیں، بھلے خاندانی مسلمان ہیں، مگر پہلا فرض جو اللہ کی طرف سے وہ نماز ہے۔ اور میں نے سورہ عنکبوت کی جو آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر آپ کے ذریعے ساری امت کو، قیامت تک آنے والے سب انسانوں کو حکم دیتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو جیسے پڑھنا ہے، اپنی مرضی، اپنی خواہش سے، اپنی سہولت کے حساب سے نہیں، بلکہ جیسے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نماز کو جس وقت جس طریقے سے پڑھا، ہم کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ویسے ہی پڑھنے کی صورت میں اقامت صلاۃ کا مفہوم پورا ہوگا، ورنہ ہر آدمی اپنی سہولت کے حساب سے وقت منتخب کر لے، وقت بنا لے، اور اپنی مرضی سے، اپنی سہولت سے جیسی چاہے نماز پڑھ لے، وہ نماز نہیں ہوگی۔ نماز اسی وقت ہوگی، نماز قائم کرنے کا مفہوم صحیح طور پر اسی وقت ہوگا جب ہم اللہ کے حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ادا کریں۔ اقیم الصلاۃ حکم دیا، اور نماز کا حکم دینے کے ساتھ اللہ رب العزت یہ بھی بتاتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ دیکھیے، اقامت صلاۃ، نماز کو جیسے پڑھنا ہے، جب پڑھنا ہے تو آپ ویسے ہی پڑھیں گے، ویسے ہی ادا کریں گے، تو اس کا فائدہ، اس کی برکت آپ کو یہ حاصل ہوگی کہ آپ برائیوں سے بچو گے، گناہ سے ہر قسم کے گناہ سے آپ بچ سکتے ہیں۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں رہتے وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ مسجد کی سیڑھیوں سے اترنے کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل کی کیفیت نماز کی حالت میں کیا ہوتی ہے؟ نماز سے پہلے کیا تھی؟ نماز کے موقع پر کیا ہوتی ہے؟ نماز کے بعد ہماری حالت کیا رہتی ہے؟ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں، اچھے سے اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں، صحیح معنی میں اللہ کی عبادت و بندگی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا، اپنے دل سے حساب کتاب پوچھنا پڑے گا، اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے، آپ مسجد کے اندر کیسے رہتے ہیں، مسجد کے باہر آپ کیسے رہتے ہیں۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دین و ایمان کی باتیں غور سے سننے، صحیح سمجھنے، پھر اخلاص کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے سلسلے میں جو بھی غفلتیں ہو رہی ہیں، ہمیں ان سے باز آنا ہے، انہیں چھوڑنا ہے، ورنہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آخرت میں مصیبت بن جائے گی، ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ اس دنیا میں ہمیں فائدہ اٹھا کر، موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانا ہے، اور اچھے سے اچھا کامیاب انسان بننے کے لیے ایک مسلمان کے واسطے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔